السلام علیکم، ویلکم ٹو یاسمین آڈیو ناولز۔ اپنی پسند کے اور دلچسپ ناول ہمارے چینل پہ سننے کے لیے اسے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اینڈ شیئر کیجیے اپنے فرینڈ سرکل میں۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو ٹرن آن دا بیل نوٹیفیکیشن تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکیں۔ چلیے چلتے ہیں ناولٹ کی جانب۔ اس درد کی دوا کرے کوئی۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے تیفور نے۔ ہر شہر کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے جو اس کی وجہ شہرت بن جاتی ہے۔ کوئی روشنیوں کا شہر تو کوئی پھولوں کا شہر، کوئی رنگوں کا شہر تو کوئی بے ڈھنگوں کا شہر، کوئی کہلاتا شاہینوں کا شہر تو کوئی پہلوانوں کا شہر۔ تو یہاں ذکر گجرانوالہ کا ہے، جس کی وجہ شہرت یہاں کے پہلوان نما انسان ہیں۔ پہلوان تو کھو گئے مگر اپنا اثر چھوڑ گئے۔ اب تو جی یہ عالم ہے کہ اٹھ پٹوتے موٹا نکل دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سیانے لوگوں کا کال ہے، یہ جس کے ہاتھ میں قلم ہے وہ ذہانت ہی کی مثال ہے۔ مگر وہ کیا ہے نا کہ یہاں موٹوں کی کھیتی بڑی پھیلتی پھولتی نظر آتی ہے۔ اندرون شہر کا محلہ چاندنی چوک، گلی نمبر 7 کے مکان نمبر کے خوبصورت منقش لکڑی کے دروازے پر صبح کے 7 بجے ہی خاصی رونق تھی۔ شیخ حاجی مشتاق صاحب چھوٹی سی سیڑھی نما تھڑی کے قریب کرسی ڈالے بیٹھے تھے۔ جس دن شیخ صاحب کا مل بیٹھ کر ناشتے کا موڈ ہوتا، وہ اپنے ملازم چھوٹے کو دوڑاتے۔ چھوٹا تمام یار دوستوں کے گھروں میں پیغام دے آتا کہ آج ناشتہ شیخ جی کے ساتھ کریں۔ اگلے 15 منٹوں میں شیخ صاحب کے دروازے کے آگے چھوٹی سی ٹیبل پر تمام لوازمات سج جاتے۔ یہ اور بات کہ ان تمام لوازمات میں شیخ جی کی صرف ٹیبل ہی ہوتی تھی، باقی سارا ناشتہ دوست احباب ٹرے میں ساتھ لے کر آتے تھے۔ شیخ جی بڑے مسرور سے سب کے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا اپنی پلیٹ میں رکھ لیتے، اور جب بعد میں پلیٹ پر کسی کی نظر پڑتی تو وہ دل محسوس کر رہ جاتا، کیونکہ تھوڑے تھوڑے سے ہی شیخ جی کی پلیٹ خاصی بھاری بھرکم ہوتی۔ اب تو سبھی عادی ہو چکے تھے، لہٰذا خوش گپوں میں ناشتہ تناول کیا جاتا۔ محلے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوتا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ یوں شیخ جی بھرے پیٹ سے اندر تشریف لے جاتے۔ آج بھی حلوہ پوری، روغنی نان اور سری پائے کا بھرپور ناشتہ کر کے وہ اندر آئے۔ چھوٹے پانڈے چک کے میز صاف کر، چھوٹے چھوٹے کام نمٹاتے چھوٹے کو آواز دے کر باہر دوڑایا۔ اندر بھی وہی سین چل رہا تھا جسے وہ ہر اس دن دیکھتے جب ان کے دکان پر جانے سے پہلے ان کا نور چشم اٹھ گیا ہوتا۔ ان کی بیگم منتیں ترلے کر کر کے اکلوتے کاکے کو 2 وقت کے کھانے جتنے ناشتے کو نوش کروانے میں ہلکان ہو رہی تھیں۔ کھا لے میرا نوشا، میرا پپو، چل میرا پتر، ماں کو تنگ نہ کیا کر روز کے روز، بس ایک اور پراٹھا ختم کر اور پھر بھلے سے جا کر دوبارہ سو جانا۔ اوئی شابشے، ٹھسا اور پھر سلا، پھر ٹھسا اور دوبارہ سلا، اور پھر ایک دن اس ٹھوسنے اور سونے کے نتیجے میں کمرے کی چھت پھاڑ کر تیری گود میں آ کر گرے گا یہ میزائل۔ تیرے کمرے کے بالکل اوپر ہی ہے اس کا کمرہ۔ شیخ صاحب غصے اور کوفت سے بیوی کو ٹوک بیٹھے، جو زبردستی نیند سے بند ہوتی آنکھوں والے جوان پتر کو حلق تک بھر کر دوبارہ بستر توڑنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ خیری صلاح، میرا پتر کیوں ہونے لگا میزائل؟ وہی نہ بولتے جایا کرو جی، بچے کو نظر لگتی ہے۔ اس نے نہیں کھانا تو کیا آپ کھاؤ گے جی؟ آپ تو ویسے ہی دوسروں کے ہاتھ سے پیٹ بھر آتے ہو۔
مسرت بانو کو خاصا برا لگا تھا جب ہی جواباً شیخ جی کو بھی چوٹ لگا گئی. تیری انہی باتوں نے اس کا کک نہیں رہنے دیا. پال پال کر سانڈا کیے جا رہی ہے. اب تو اسکوٹر پر بھی بیٹھتا ہے تو اس کے پرزوں سے بھی ہائے ابا جی جیسی آواز نکلتی ہے. زیادہ مخول نہ کریں شیخ جی، میرا بیٹا کوئی نہیں ہے سانڈا سونڈا. چل تو سونڈا ہی کہہ لے، شیخ جی مزہ لیتے ہوئے بولے. ویسے بھی اس کی باڈی سنڈے جیسی ہی لگتی ہے، سر سے پاؤں تک گول گول اور بس گول. چاؤ چاہی پینٹ شرٹ پھنسا لے تو لمبے ہو بہو گاؤ تکیا لگتا ہے. شرٹ کے سارے بٹن 90 کے زاویے پر کھڑے رہتے ہیں. اپنی بات کے اختتام پر شیخ جی خود ہی زور زور سے ہنسنے لگے اور اس ہنسنے کے چکر میں ان کے کرتے کا آخری بٹن جھٹکوں کی تاب نہ لاتے ہوئے پھڑک کر گرا تھا. آخر ان کی توند بھی تو پانی سے بھرے بڑے غبارے کی طرح تھل تھل کرتی تھی. مسرت بانو کے مارے تیش کے نتنے پھول رہے تھے. سرخ و سفید رنگت مزید دہکنے لگی. ہنس لو جی ہنس لو، میرا پتر گبرو ہے، موٹا نہیں. آج رشتے کی بات نکالوں نا تو ایک سے ایک خوبصورت لڑکی لائن میں کھڑی ہے. آہو انکار کرنے والوں کی لائن میں. شیخ جی نے لقمہ دیا اور پھر سے ہنس ہنس کر دوہرے ہوتے گئے. لو جی لکھ لو. مسرت بانو بائیں ہتھیلی پر دائیں ہتھیلی کی پشت زور زور سے مارتے ہوئے بولی. لکھ لو، میں اسی سال اپنے پتر کا بیاہ کروں گی اور ایسی سونی کڑی لاؤں گی کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. میرے ہوش بعد میں ٹھکانے لگائیں، پہلے ذرا اپنے پتر کو ہوش کروا. وہ تیرے پیچھے کھا پی کر کب کا لڑک گیا ہے. بیاہ کرے گی اس کا. نندر اس کی مکتی نہیں، اپنی بارات پر بھی سویا ہوگا. پھر تو سب سے کہنا کہ کاکا رات بڑا تنگ کردہ سی. فزگن وتی ہے. شیخ جی ہنستے ہوئے وہاں سے نکل گئے. جانتے تھے مسرت بانو کو جب جواب نہ سوجے تو جو چیز نظر آتی اس کو زور زور سے فرش پر پٹکنا شروع کر دیتی تھی. ویسے تو شیخ جی کی 5 اولادیں صفائے ہستی پر نمودار ہوئی تھیں. پہلے تینوں بڑے لڑکے چہرہ کرا کر دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر بڑی دعاؤں وظیفوں کے بعد زعیم زیغم مشتاق صاحب جلوہ افروز ہوئے. یہ جب ہوئے تو انہوں نے پہلوانوں کے شہر کا نام روشن کر دیا. نرس نے جس وقت بچہ باہر لا کر شیخ جی کی بہن یعنی زیغم کی پھوپھی کی گود میں دیا تو وہ بے اختیار بولی. ہیں جی اتنا وڈا کاکا، یہ تو کوئی پرانا بال بچہ لگتا ہے. نرس نے جھنجلا کر بچہ زبردستی گود میں دیا اور بولی آپ کا ہی ہے. بچے کی ماں نے پورے سال کی خوراک اسے اندر ہی کھلا چھوڑی ہے. 13.5 پاؤنڈ کے زیغم کو پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک مسرت بانو نے کھلایا ہی کھلایا تھا. ان کے دل میں پہلے تینوں بیٹوں کی دفعہ وہم بیٹھا تھا. وہ تینوں اس قدر کمزور اور چھوٹے سے پیدا ہوئے تھے کہ بلی کے بچوں کا گمان ہوتا اور اسی کمزوری نے ان کی جان لی تھی. اس کے بعد جب مسرت بانو چوتھی بار امید سے ہوئیں تو آندھی ہو یا طوفان، دن ہوتا یا رات، مسرت بانو کچھ نہ کچھ کھاتی پائی جاتی. اس قدر کھانے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخری 2 مہینے لیٹے لیٹے گزارے. خود بھی پھول کر گپا بنی اور نتیجتاً ڈاکٹر نے آپریشن کے ذریعے ایک عدد پانڈا نما صحت مند بچہ حوالے کیا. اس کے بعد بھی مسرت بانو نے زیغم کو کھلانا اور ہر وقت کھلاتے رہنا اپنا مشن بنا لیا. زیغم کے بعد اللہ نے ایک عدد رحمت سے بھی نوازا، مگر صفیہ کے حصے میں وہ خوراک کبھی نہیں آ سکتی تھی جس کا حقدار زیغم تھا. ہر وقت کھاتے رہنے کی عادت اتنی پختہ ہو گئی کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک بکری کی طرح جگالی کرتا پایا جاتا. جسے موٹاپے کی طرف مائل ہوا تو قدرتی طور پر سستی بھی چھاتی چلی گئی. مرغن غذائیں نیند کا موجب بنی. یوں پڑھنا لکھنا دشوار ہوا. اسکول میں سارا دن آنکھیں جاگتی اور دماغ سویا رہتا اور پھر تھک ہار کر آنکھیں بھی بند ہو جاتی اور زیغم میاں ڈیسک پر سر رکھے خراٹے لیتے پائے جاتے. ہاں ایک واحد بریک تھی جس میں زیغم کے حواس مکمل چوکس ہوتے اور وہ نتنے پھلاتا کمزور بچوں کو دھکے سے پرے کرتا
कैंटीन से अपना मतलूबा खुर्दो नोश का सामान लेकर चंद निवालों में उसे ख़त्म कर जाता। खा खा कर और सो कर तालीमी मदारिज तय करते जैगम ने जब करामाती तौर पर मैट्रिक क्लियर किया तो मुसर्रत बानो ने इसी खुशी में अपने हाथ से बेटे को पूरी चने और बड़े के पाए पका कर खिलाए। और शाम को जैगम और मुसर्रत बानो ने शेख जी के सामने बड़े नखूत से ये ऐलान किया कि अब आगे नहीं पढ़ना, नकाहत हो जाती है। शेख जी जो पहले ही इकलौते चांद की मैट्रिक की मार्कशीट के नंबर मुलाहजा कर रहे थे, यकदम आपे से बाहर हो गए। उन्होंने उतारा लत्तर, जूता और वो मार मारी बेटे को कि गुल गोतना जिस्म मजीद सूज गया। सारे सहन में दौड़ा दौड़ा कर इतनी तवाज़ो की कि दोपहर को खाए गए सिरी पाए और पूरियां सब बराबर हो गए। और इसी चित्रोल ने जैगम को 3rd डिवीज़न में एफए कराया। सादा सा एफए जिसके मज़ामीन में सरे फहरिस्त पंजाबी था और वाहिद सब्जेक्ट था जिसमें जैगम के नंबर काबिल 27 थे। बाकी मज़ामीन में वो फेल के पास से गुजरकर पास हुआ था। शेख जी तो बीए भी कराना चाहते थे मगर मुसर्रत बानो मैदान में कूद पड़ी। बस बहुत हुआ शेख साहब, एक मेरा बेटा ही पढ़ाई जोगा रह गया है क्या? जिन अजाबों से गुजरकर मेरे लाल ने एफए किया है वो या तो मैं जानती हूँ या वो खुद। अब आगे अगर आपको इतना ही शौक आ रहा है तो अपना दाखिला करा लें कॉलेज में, क्योंकि अपने पुत्र का तो मैं व्याह करूँगी व्याह। मुसर्रत बानो अपने ढेले आटे जैगम पर वारी सदके जाते हुए लहक कर बोली, नी तू उलट कर ले, मेरा व्याह करा दे और इस बोरी का दाखिला। शेख जी ने हस्बे आदत बेगम का दिल जलाकर कहका लगाया, आहो आपका ब्याह करा दूं, जैसे आपके लिए तो मलका एलिजाबेथ भी हाँ कह देगी ना। अब के मुसर्रत बानो ने ठट्टा लगाया। उनके साथ उनका लाडला ढेला आटा भी हंसी के मारे थरथराने लगा। शेख जी ने कदरे गुस्से से उसे घूरा तो हंसी रुक गई, सिर्फ थरथराहट बाकी रह गई। शेख जी जरा दबंग लहजे में बोले, अब बस करो ये मस्खरियाँ, पहले अपने पुत्र को रोज काम पर जाने की आदत डाल, फिर ब्याह की पख पाल। अगली ने आकर तेरा ये काका पालना नहीं है बल्कि अपनी कफालत करानी है। अब कल से रोज इसे मेरे साथ रवाना कर। सीखते सीखते भी सालों गुजर जाते हैं। शेख जी तो कहकर चले गए मगर वो कल कभी नहीं आई। जैगम की वही रूटीन थी, कभी कभी मारे बंधे काम पर जाता भी तो वहां बैठकर नींद से हिचकोले खाता रहता। शेख जी गुस्से में आकर वापस भेज देते। मुसर्रत बानो इसी तरह उसके नाज नखरे उठाए जाती। सिबगा की शादी तो उन्होंने एफए के इम्तिहानात देते ही कर दी थी। पास होने की मिठाई उसके ससुराल लेकर पहुंची थी। माँ की बेतवज्जी ने उसे काफ़ी समझदार बना दिया था। अब तो उसके 3 बच्चे थे। जब भी आती माँ को समझाने की कोशिश करती मगर बेसूद। जैगम तो खैर उसे किसी खाते में लिखता ही नहीं था। सुस्ती के मारे जैगम ने इस ढब में 5 साल का अरसा बर्बाद कर दिया था और अब इसी 30 साला पले पड़ाए मोटे ताज़े जैगम की शादी करने जा रही थी मुसर्रत बानो। 3-4 लड़कियां नज़र में थीं, बस आजकल में कोई भी एक फाइनल करके बात डालनी थी और उन्हें यकीन था कि जहां उनका इरादा है वहां से उन्हें किसी सूरत ना नहीं होगी। नीलो ये देखो, आप ही कितना प्यारा जोड़ा लेकर आई हैं तुम्हारे लिए, कह रही थी कि मौजम भाई के कॉलीग की मिसेज ने उन्हें गिफ्ट किया था मगर तभी उन्होंने तुम्हारे लिए रख लिया था, ऐसे ही किसी खास मौके के लिए। सनोबर ने हत्ताउल मका लहजे को खुशगवार रखा, बल्कि कुछ हद तक शौक भी, मगर नीलोफर के जामिद तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई। वो कई दिन से इसी तरह के मूड में थी, सबसे नाराज और तकदीर से शाकी। सबसे ज्यादा खफा वो अम्मा से थी, जिनकी बेहद लाडली होने के बावजूद भी उन्होंने जरा परवाह नहीं की थी और लेकर उसका रिश्ता जबरदस्ती एक ऐसे शख्स के साथ तय कर दिया था जो उसके मुकाबले कम पढ़ा लिखा और खालिस कारोबारी घराने से था। ये रिश्ता आप ही के तवस्सुत से आया था, इसीलिए तासुफ कम होने में नहीं आ रहा था। आप ही से उसकी खूब बनती थी। वो उसकी पसंद नापसंद जानती थी, उसकी ख्वाब आशना थी। फिर भी सनोबर कपड़े रख कर जा चुकी थी।
باہر بڑے کمرے سے آتی آوازوں میں ہلچل اور جوش صاف محسوس ہوتا تھا۔ آج اس کی رسم تھی، برائے نام مہمانوں نے آنا تھا اور اس کے ہاتھ پہ شگن کے پیسے دھر کر، انگلی میں انگوٹھی ڈال کر جیسے بہت بڑا مارکا سر کرنا تھا۔ اس کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی، عجیب سی چڑ تھی جو اسے ہر چیز سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر بے دلی سے کپڑے تبدیل کیے اور دوبارہ ٹھس ہو کر بیٹھی رہی۔ صنوبر نے اندر جھانکا تو شکر کا کلمہ پڑھتی قریب چلی آئی۔ ہلکی پھلکی سی جیولری اور ذرا سا میک اپ کرنے سے نیلوفر عرف نیلو سج گئی۔ باہر مہمان آ چکے تھے۔ صنوبر اسے لیے بڑے کمرے میں چلی آئی، جہاں چند زائد صوفے اور کرسیاں رکھ کر مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا، اور سب سے بڑے صوفے پر جو خاتون ٹھسے سے پھیل کر بیٹھی تھی وہی مسرت بانو تھیں، آج کے دن کی مہمان خصوصی اور نیلوفر کی ہونے والی ساس۔ نیلوفر ان کے قریب پہنچی تو انہوں نے اپنے اور دوسرے مہمان خاتون کے درمیان میں جگہ بناتے ہوئے اسے بٹھایا اور اونچی آواز میں واری صدقے جانے لگیں۔ ساتھ آئی تمام رشتہ دار عورتوں کے چہروں پر ستائش اور رشک کے تاثرات نے انہیں پور پور ٹھنڈ ڈال دی تھی۔ وہ ایک بار پھر شروع ہوئیں۔ میں قربان جاؤں، چاند ہے میری نور، ماں صدقے ماں واری میری آنکھوں کا نور، میرا چین اور سرور۔ اوئے چین اور سرور گانا نہیں سنانا، رسم کرنی ہے۔ اتنا واری قربان ہوئے جا رہی ہے، یہ نہ ہو کہ اگلے حق مہر میں تیری قربانی ہی مانگ لیں۔ کیسی غضب کی سبکی تھی شیخ جی نے، اور اوپر سے کوئی اور ہنسے نہ ہنسے خود ہنس کر ضرور جلتی پہ تیل ڈالتے تھے۔ مسرت بانو نے کینت توز نگاہوں سے شیخ جی کو گھورا۔ تیور کڑے تھے، شیخ جی سمجھ گئے کہ گھر چل کر ستھری ہونے والی ہے۔ مسرت بانو نے مارے باندھے پرس میں سے انگوٹھی نکالی اور بسم اللہ کہتے نیلوفر کی انگلی میں ڈال دی۔ مبارک سلامت کا شور اٹھا۔ نیلوفر کی امی عافیہ خاتون نے سب سے پہلے سمدھن کا منہ میٹھا کروایا اور اس کے بعد کسی کو کہنے کی حاجت نہیں ہوئی۔ ساتھ آئے سبھی مہمان نے جی بھر کر منہ میٹھے کیے۔ عافیہ خاتون کو فکر ہوئی کہ کہیں سب اپنے پیٹ مٹھائی ہی سے نہ بھر لیں۔ انہوں نے جھٹ کھانا لگوا دیا۔ شیخ جی سب سے پہلے ٹیبل پر موجود تھے۔ چمچے سے چمچہ ٹکراتا رہا، سالن سے بھری پلیٹیں ٹیبل پر الٹتی رہیں۔ نیلوفر نے بڑے کمرے کے آخری کونے پہ بیٹھے اپنے سسر کو دیکھا جو پلیٹ کو منہ لگا کر شوربہ پی رہے تھے اور قطرے گر گر کر ان کے سفید قمیض پر اضافی بٹن بناتے جا رہے تھے۔ اس نے تعصب سے آنکھیں موند لیں۔ سامنے چھوٹی تپائی پر صنوبر ایک پلیٹ میں چاول اور تھوڑا سا سالن رکھ گئی تھی، مگر اس نے نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ اس کا جی ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا، اندر دکھ پھیلتا جا رہا تھا اور مایوسی بھی۔ نیلو نیلو، اس کے برابر میں لیٹی فیروزہ آپی نے اسے پکارا۔ وہ سو نہیں رہی تھی مگر سوتی بنی ہوئی تھی۔ نیلوفر گڑیا، بات تک کرنا گوارا نہیں ہے کیا؟ فیروزہ آپی نے اسے کاندھے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ کوفت سے اٹھ بیٹھی۔ آپی بھی اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ چند ثانیے اس کی شکل دیکھے گئیں، پھر نرمی سے اس کے ماتھے پہ آئے بال پیچھے کیے، ایک گہری سانس کھینچی اور اس سے مخاطب ہوئیں۔ نیلو چندا، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے بلکہ ہم سب سے ناراض ہو۔ ہم نے تمہارے خوابوں کو توڑا ہے، تمہاری مرضی کے خلاف تمہارا رشتہ طے کر دیا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے ہمارا، لیکن میری جان، تم جو خواب دیکھتی تھی ان کے پنپنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تم چاہتی تھی کہ تمہاری شادی میری طرح ایک پڑھے لکھے شخص سے ہو جو 2+2 5 نہ کرتا ہو بلکہ 2+2 4 پڑھتا ہو، تمہیں ایک پرآسائش اور اخلاقیت سے پر بہترین ماحول فراہم کر سکے، تمہارے ساتھ آپ جناب سے بات کرے، تمہاری ہر مشکل کو وہ تمہاری آنکھوں میں پڑھ کر حل کر دے، کھانے کی مشین نہ ہو، متحرک اور حرفن مولا ہے نا؟ فیروزہ آپی ایک پل کو رک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے صرف تمہارے شوہر کی ایک بھاری ڈگری تمہیں یہ سب دلا دیتی؟ کیا میں نے پا لیا؟
نہیں نیلو، میں نے کچھ نہیں پایا. مجھے پڑھائی کی اہمیت سے انکار ہرگز نہیں، نہ ہی پڑھے لکھے آدمی کی وقت میں گھٹا رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس ماحول سے تعلق رکھتے ہیں اور جس طبقے میں ہمیں بیاہ کر جانا ہوتا ہے وہاں پر یہ فارمولا اپلائی نہیں ہوتا. یہ ذرا اونچے لوگوں کی باتیں ہیں. ہمارے ہاں تو ساری تعلیم اور اخلاقیات ایک سے اوپر روٹی میسر نہ ہونے پر مغلظات کی شکل میں نس نس سے برآمد ہوتی ہے. تمہارے معظم بھائی پڑھے لکھے ہیں، اچھی جاب پہ ہیں. میرے لیے یہ فخر کی بات ہے، مگر اس فخر کو پھپھوندی تب لگی جب مجھے اور معظم کو ان کی 8 بہنیں بیانی پڑیں. 2 دیوروں کی انجینئرنگ کی پڑھائی، بیمار سسر اور سخت گیر ساس کی چڑھائی، اور پھر میرے اپنے 3 بچوں کے اخراجات. پھٹا ہوا 10 کا نوٹ تک ٹیپ لگا کر میں نے جوڑا ہے اپنی نندوں کی شادی کرنے کے لیے. شادی کے 12 سالوں میں میرے حصے میں 12 جوڑے بھی نہیں آئے. معظم کی محدود آمدنی نے مجھے کبھی 60 روپے والی چاٹ کی پلیٹ کھانے کی بھی اجازت نہیں دی. میرے بچوں نے فن لینڈ، پلے لینڈ اور سندباد جیسی جگہوں کے صرف نام سنے ہیں، کبھی دیکھے نہیں. معظم بہت اچھا بولتے ہیں، مگر صرف اوروں کے سامنے. گھر میں وہ زخمی شیر کی مانند غراتے ہیں. بچے ان کے آتے ہی ادھر ادھر دبک جاتے ہیں. کھانے کی میز پر اگر معظم کو اضافی روٹی چاہیے ہو اور وہ غلطی سے ہاٹ پاٹ میں موجود نہ ہو تو ان کے غصے سے پھولتے نتنے دیکھ کر میں جھٹ اپنی روٹی آگے کر دیتی ہوں اور خود بعد میں روکھا سالن کھا کر شکر کا کلمہ پڑھتی ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ چانپ والی بوٹی کا ذائقہ کیسا ہے، کیونکہ میرے حصے میں کبھی سادی بوٹی بھی نہیں آئی، اور کبھی ادھر آؤں تو امی کے گوشت پکانے کے باوجود میرا دل کبھی کیا ہی نہیں کہ میں جی بھر کے کھا لوں. سوچتی ہوں اچھا ہے زبان اس ذائقے سے نا آشنا ہی بھلی. گھر والوں اور حالات کے ستائے معظم پہ مجھے طرز بھی آتا ہے. صرف 38 سال کی عمر میں ان کا آدھے سے زیادہ سر سفید ہو چکا ہے. ان کی زبان تلخی کے زہر سے نیلی پڑ چکی ہے. وہ جو مجھے شادی کے شروع میں پیار سے فیری کہتے تھے اب کھوتی کہتے ہیں، اور بچوں کو بلانے کے لیے خبیث بدمعاش لانتی. تم جیسی زندگی کی چاہ کرتی ہو میں نے اسے جی بھی لیا نیلو، اور یقین کرو میں پور پور تھک چکی ہوں. اسی لیے میں نے امی پہ زور دیا تھا کہ یہاں تمہارا رشتہ طے کر دیں. کم از کم زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے بھی اوپر تک تمہیں ترسنا تو نہیں پڑے گا. پیٹ بھر کر کھاؤ گی، اوڑھو گی، پہنو گی، اور کل کو بچے ہوں گے تو من چاہا پڑھاؤ گی. یہ سب پیسے سے ہونا ہے نیلو، غربت کی چنگیر پر رکھی ڈگڑی سے نہیں. اور میری بات یاد رکھنا کہ جس گھر میں آسائش ہوگی وہاں گنجائش ہوگی. تم پیار سے وہی اپنی منوا سکو گی جہاں آسودگی ہوگی، کیونکہ پیار سے جو منوایا جاتا ہے اسے ڈیمانڈ کہا جاتا ہے، اور ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے جیب خالی نہیں ہونی چاہیے. نیلوفر پھپک پھپک کر رو رہی تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فیروزہ آپا اس قدر تنگی میں زندگی گزار رہی ہیں. وہ تو معظم بھائی کے لب و لہجے کا دم بھرتی تھی، وہی معظم بھائی جو آپی کو یہاں آ کر آپ جناب سے بلاتے تھے، گھر میں انہیں کھوتی کہہ کر پکارتے تھے. اس کی BA پاس انتہائی نفیس سی آپی کو، اور اس کی آپی نے کبھی بھی بھرم نہیں کھویا تھا. وہ ہمیشہ پرانے اور گھسے ہوئے کپڑے پہنتی تھیں. اکثر اس کی اور سنوبر کے پرانے جوڑے بھی لے جاتی، یہ کہہ کر کہ ان کی نند پہن لے گی، اور پھر اسی جوڑے کو انہوں نے آپی کو کئی بار پہنے دیکھا. پوچھنے پر وہ یہی کہہ دیتی کہ بھائی میری نند کے بڑے نخرے ہیں، ایک بار پہن کر کام والی کو دینے لگی تھی. میں نے جھپٹ لیا کہ اچھا بھلا تو ہے، ابھی رہنے دو، میں 2-4 دفعہ پہن کر دے دوں گی. اور ان لوگوں کو کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ فیروزہ آپا کے گھر میں کام والی تو آتی ہی نہیں. اف، زندگی تجھے جینے کے لیے کتنے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں. اس رات آپی کے گلے لگ کر اس نے وعدہ کیا تھا کہ اب اس کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور اگر اس کے نصیب میں یہی ساتھی لکھا ہے تو نصیب وہ بدل نہیں سکتی، مگر ساتھی کو تو بدلا جا سکتا ہے نا. کتنی ہی رسموں کے بعد اسے کمرے میں بالآخر پہنچایا گیا تھا.
اس کی اکلوتی نن سبغہ اسے سہولت سے بٹھا گئی تھی۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے اس نے اپنے جہیز کے فرنیچر پر نگاہ کی تو بے اختیار دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کن عذابوں سے بنا تھا، کیا کیا کہاں سے جوڑا گیا تھا۔ دکھتی گردن کو اس نے پیچھے ٹکا لیا اور آنکھیں موند لیں۔ یہاں پہنچ کر ہونے والی رسمیں یکدم بند آنکھوں کے پتلیوں پر لہرانے لگیں، ہونٹ بے اختیار مسکرانے لگے۔ جس وقت اس کی رخصتی ہو رہی تھی عین اسی وقت اس کی ساس اور سسر میں تکرار ہو گئی۔ گاڑی ڈرائیو کرنے والا اس کا نندوئی یعنی سبغہ کا میاں تھا اور پیچھے دولہا دلہن براجمان تھے۔ اگلی سیٹ خالی تھی سو اسی پر تو میں ہو گئی۔